محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، اور جس حالت میں بھی ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ مثال جو ہم نے قرآن میں بیان کی ہے ان اصحاب رسول کی، یہی مثال اس سے پہلی کتابوں تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے کہ اس نبی کے صحابہ کس کردار کے مالک۔ رب ذوالجلال جو عالم الغیب ہیں، جو سب کچھ جانتے ہیں، ماضی میں کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، رب ذوالجلال ان سب باتوں سے واقف ہیں، ان چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اور رب ذوالجلال اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اور اپنے نبی اور رسول کی صحبت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، رب ذوالجلال جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ رب ذوالجلال نبوت و رسالت کے لیے کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کر لے جو رب ذوالجلال کے ہاں مستقبل میں ناپسندیدہ بن جائے۔ نہیں، رب کائنات نے ہر چیز کو جانتے ہوئے اور اس کا بہترین انتخاب کیا ہے۔ ان اللہ نظر فی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے اختارہم لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے لیے ان صحابہ کا انتخاب کیا، اور ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن کے ہاتھ سے دین کو قائم کرنا تھا۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لوگو ان صحابہ کرام کا مقام سمجھو، ان کا مقام معمولی مقام نہیں ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ
رب کائنات نے ان صحابہ کا انتخاب کیا اپنے نبی کے ساتھیوں کے طور پہ، وَإِقَامَةِ دِينِهِ، اور ان کا انتخاب کیا کہ ان کے ہاتھوں سے اپنے دین کو قائم کرنا ہے۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا آثَارَهُمْ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جان کر ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا الْحَدِيَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ صحابہ کرام صراط مستقیم پہ تھے، سیدھے راستے پہ تھے، ان کا راستہ غلط نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو واضح کر دیا کہ یہ کوئی معمولی حیثیت کے مالک نہیں ہیں۔ رب کائنات نے دین کو قائم کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اگر آج ہمارے پاس رب کائنات کا کلام قرآن حکیم موجود ہے تو ان صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے، قرآن حکیم کے کلام اللہ ہونے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ سید کائنات جو اس ساری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کے بھیجے گئے تھے، اور آپ نے رب کائنات کی تعلیمات و ہدایات ان بندوں تک پہنچائی، وہ ساری ہدایات، وہ ساری تعلیمات، وہ سارا دین ان صحابہ کرام نے آپ سے براہ راست حاصل کیا اور امت تک پہنچایا۔ اگر ان صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین باقی نہیں رہتا۔ دین کا وجود بھی، قرآن حکیم کی حیثیت بھی تبھی ہوگی جب ہم ان صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو جانیں اور اس بات پہ ہمارا ایمان ہو کہ ان صحابہ کرام نے جس طرح قرآن حکیم کو سید کائنات کی زبان مبارک سے سنا تھا ویسے ہم تک پہنچا دیا۔ جس طرح ان صحابہ کرام نے نبی کریم کی زبان سے دین کو سنا تھا، سمجھا تھا، ہم تک پہنچا دیا۔ اگر صحابہ کرام کی عدالت کو، ان کی ثقافت کو، ان کے اعتماد کو مجروح کر دیا جائے تو پھر صحابہ کرام کی ذات نہیں بلکہ پورا دین مجروح ہو جاتا ہے، دین کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ دین تبھی دین ہے، قرآن حکیم تبھی قرآن حکیم ہے، احادیث تبھی احادیث نبویہ ہیں اگر درمیان میں ان صحابہ کرام کے واسطے کو تسلیم کر کے اپنے ایمان کا جز بنایا جائے کہ ان صحابہ کرام نے دین پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کی، کوئی بددیانتی نہیں کی، جو سنا تھا بعین ہی ہم تک پہنچا دیا۔ اس دین میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سبھی کے سبھی، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سچ بولنے والے ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عادل نہیں ہے اور اس نے دین کو پہنچانے میں کسی بددیانتی سے کام لیا ہوگا۔ ان صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے جو ساتھی ہیں، جنہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا تھا، ان کے بارے میں کبھی تمہاری زبان پہ برے کلمات نہیں آنے چاہیے۔ ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان صحابہ کرام کے جو میرے ساتھی ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مدھ، ایک ہاتھ کے برابر بھی، جو ایک ہاتھ بھر کے انہوں نے کھجوریں دی تھی، گندم دی تھی، کوئی چیز دی تھی، اس کے برابر بھی تمہارا احد پہاڑ نہیں پہنچ سکتا۔ ان رب کائنات نے ان کے نیک اعمال کا اتنا عظیم اجر عطا کیا ہے کہ تم جو چاہو کر لو، ان کے مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں
जिस तरह सितारे आसमान की बका की जमानत हैं, जब तक फलक में आसमान पे सितारे चमकते हैं कभी आसमान नहीं टूटेगा, कभी क़यामत नहीं आएगी। लेकिन जब ये सितारे टूट जाएं, फैज़ नजूम तुमिसत, जब ये सितारे खत्म हो जाएंगे फिर क़यामत आ जाएगी, आसमान भी टूट जाएगा, जमीन भी टूट जाएगी। ये सितारे आसमान के बका की जमानत हैं। जब तक सितारे मौजूद हैं आसमान भी मौजूद है, सितारे खत्म हो जाएंगे आसमान भी टूट जाएगा। बैन ही अना अमनतुन लिअस्हाबी, मैं अपने सहाबा के लिए अमन की जमानत हूं। जब तक मैं मौजूद हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे सहाबा पर कोई फितना, कोई आजमाइश नहीं आएगी। और जब अल्लाह मुझे अपने पास ले जाए तो फिर मेरे सहाबा पर आजमाइशें, मुसीबतें, फितने आएंगे। वह सहाबी अमनतुन लि उम्मती, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत की बका की जमानत हैं। जब तक मेरे सहाबा जिंदा हैं, मेरे सहाबा मौजूद हैं, मेरी उम्मत फितनों से, आजमाइशों से महफूज रहेगी। और जब मेरे सहाबा उठ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर मेरी उम्मत फितनों, आजमाइशों में मुब्तला हो जाएगी। इन सहाबा कराम की मौजूदगी उम्मत के लिए, उम्मत के बका की, उनके तहफ्फुज की जमानत। ये सहाबा कोई मामूली लोग नहीं थे। दीन इनके वास्ते से हम तक पहुंचा और ये उम्मत की हिफाजत के जामिन हैं। इनकी मौजूदगी उम्मत की हिफाजत की जमानत। ऐसे आपने फरमाया एक वक्त आएगा लोग जिहाद करेंगे, तो अगर किसी फौज में, किसी लश्कर में मेरा एक भी सहाबी मौजूद होगा तो उस एक सहाबी की वजह से वो लश्कर कामयाब हो जाएगा, फातेह बन जाएगा। और जब भी मुसलमान जिहाद करते थे किसी सहाबी को ढूंढते थे। एक सहाबी की लश्कर में मौजूदगी ज़बान रसालत की बुनियाद पे उस लश्कर की कामयाबी की जमानत थी। और ऐसा होता रहा। फिर फरमाया फिर ऐसा जमाना आएगा कि लोग जिहाद करेंगे, अगर किसी लश्कर में ऐसा मुसलमान हो जिसने मेरे सहाबी को देखा हो, मेरे सहाबी का शागिर्द हो, मेरे सहाबी के पास बैठा हो, उसकी मौजूदगी भी उस लश्कर की कामयाबी की जमानत होगी। फिर वक्त आएगा वो शख्स जिसने उस इंसान को देखा जिस इंसान ने मेरे सहाबी को देखा था, तबा ताबई, उसकी मौजूदगी भी उस लश्कर की कामयाबी की जमानत होगी। ये तीन तबकात हैं सहाबा किराम का, ताबईन का, तबा ताबईन का। इनका कोई एक फर्द भी किसी लश्कर के लिए नहायत ही बाबरकत है। उसकी मौजूदगी उस लश्कर की कामयाबी की जमानत होगी। आपने फरमाया था लोगों, खैरुल कुरून करनी, सारे जमानों से, सारे लोगों से बेहतरीन जमाना, बेहतरीन जमात मेरी जमात। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर मेरे इन सहाबा किराम के बाद वो लोग बेहतरीन होंगे जो इनके बाद आएंगे, इनके शागिर्द बनेंगे, इनसे दीन को हासिल करेंगे। वो ताबईन की जमात बेहतरीन जमात होगी। फिर उनके बाद, ताबईन के बाद तबा ताबईन, जो उन ताबईन के शागिर्द बने, उनसे दीन को सीखा, वो इस कायनात की बेहतरीन जमात होंगे। ये तीन जमातों के बारे में सहाबा किराम की जमात सबसे बेहतरीन जमात है। ऐसी कोई जमात न आज तक इस दुनिया में आई है और न क़यामत तक आएगी। एक ऐसी जमात है, बेनजीर है, बेमिसाल है। जिस तरह सैयद कायनात की जात
بے مثال ذات ہے، اور آپ اپنی ذات کے لحاظ سے پوری کائنات کے لیے اسوہ ہیں۔ کسی کو بتانا ہو کہ وہ کون سا انسان رب کائنات کا محبوب ہے، وہ کیسا انسان ہو جو رب کائنات کا مقصود ہے، سید کائنات کی ذات ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور جہاں کہیں بتانا ہو کہ اس کائنات کی بہترین جماعت کون سی ہے، کسی کو بتانا ہو مسلمان کون ہوتے ہیں، کن لوگوں نے اسلام کو جانا، کن لوگوں نے اسلام کو سمجھا، کن لوگوں نے اسلام پہ عمل کیا، اس کی بہترین مثال صحابہ کرام کی جماعت۔ لوگوں کے سامنے ایک مسلمان جماعت کی مثال پیش کرنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت بہترین مثال ہے۔ ایسی جماعت نہ کبھی پہلے آئی تھی نہ بعد میں آئے گی۔ ان صحابہ کرام کے بعد پھر درجہ ہے تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ صحابہ کرام اس امت کے بھی، اس کائنات کی بہترین جماعت ہیں۔ ان کے بارے میں تصور کرنا کہ ان لوگوں نے دین میں بددیانتی کی، دین میں خیانت کی، قرآن حکیم کے پہنچانے میں خیانت کی، یہ خود اس کائنات کی بدترین بات ہے۔ اور سلف صالحین سے یہ ثابت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ وہ شخص جو امت کے کسی فرد کو جو صحابی نہیں ہے، غیر صحابی کو صحابی پہ ترجیح دیتا ہے، ایسے انسان کے پاس نہ بیٹھو، اس کے ساتھ مل کر نہ کھاؤ نہ پیو، نہ اس کی تیمارداری کرو، نہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کا ایمان مشکوک ہے۔ مسلمان ہے لیکن کسی غیر صحابی کو صحابی پر ترجیح دیتا ہے کہ یہ غیر صحابی اس صحابی سے افضل ہے، وہ اس کائنات کا برا انسان ہے، اس کے پاس نہ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ مل کے کھاؤ پیو، بیمار ہو جائے تیمارداری بھی نہ کرو، اس لیے کہ اسلام کا دشمن ہے جو غیر صحابی کو صحابی پہ ترجیح دیتا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، عمر بن عبدالعزیز تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے عادل خلیفہ گزرے ہیں جنہیں عدالت کی وجہ سے تاریخ عمر ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک سے، کیا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے بہتر ہیں؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں اور عمر عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ سنو، حضرت معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی، اس گھوڑے کی ناک میں جو مٹی ہے وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو صحابی کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کوئی انسان کتنا بڑا بھی عابد بن جائے، زاہد بن جائے، متقی بن جائے، لیکن شرف صحابیت ایک ایسا شرف ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اعزاز نبی کا ساتھی ہونا، صحابیت کا شرف ملنا، یہ اعزاز ملنا ایک بہترین اعزاز ہے۔ جس صحابی کو یہ اعزاز مل گیا، اس کے مقابل میں اس کائنات کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ تم بات کر رہے عمر بن عبدالعزیز کی؟ نہیں، حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی بھی اس سے 1000 گنا بہتر ہے۔ صحابی ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ رب کائنات نے ان کا انتخاب کیا، سارے لوگوں سے ان کو پسند کیا، نبی کا ساتھی بنایا، اور ہم کہیں کہ نہیں، ان سے بہتر کو اور لوگ بھی ہیں۔ رب کائنات کے انتخاب پہ تان ہے، رب نے انتخاب غلط کیا ہے، اس کا انتخاب صحیح نہیں ہے۔ جب رب کا انتخاب یہ ہے کہ سارے انسانیت سے، سارے بندوں سے جو بہترین لوگ تھے ان کا انتخاب کر کے نبی کا ساتھی بنایا، اب کوئی یہ کہے کہ نہیں فلاں شخص
اس صحابی سے بہتر ہے، یہ رب کائنات کے اس انتخاب پہ اعتراض ہے، اور یہ اس کائنات کی بدترین بات ہوگی۔ اس لیے غیر صحابی کو کسی صحابی پہ ترجیح دینا، فوقیت دینا، اسے اس سے بہتر سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کی منافی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان صحابہ کرام سے محبت کی جائے، ان کی عظمت، ان کا مقام اسے تسلیم کیا جائے کہ اس کائنات میں سب سے بہترین جماعت ہے، ان سے بہترین جماعت اور کوئی نہیں ہے، یہ دین کے محافظ ہیں۔ رب کائنات نے دین ہم تک پہنچایا، ان صحابہ کرام کے ذریعے پہنچایا۔ جس طرح نبی کا انتخاب رب کائنات کرتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہو جو میری وحی میں تبدیلی نہ کر دے، جو پیغام میں پہنچاؤں انسانیت کی جانب، میرا نبی اور رسول بین ہی پیغام لوگوں تک پہنچا دے، اسی طرح یہ صحابہ کرام ذریعہ ہیں نبی سے آگے دین کو پھیلانے کا۔ اس ذریعے پر تان ہو، ان پہ اعتراض ہو، ان کی عدالت پہ، ان کے اعتماد پہ جرح کی جائے تو پھر وہ رب کائنات کے انتخاب پہ تان ہوگا، پورے دین پہ تان ہوگا کہ ان صحابہ نے جو دین ہم تک پہنچایا یہ صحیح نہیں پہنچایا، یہ وہ دین نہیں ہے جو رب نے دیا تھا، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو رب نے اتارا تھا۔ اس لیے یہ دشمنوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے قرآن حکیم کی عظمت نہیں نکالی جا سکتی، مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے نبی کے فرامین کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ یہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی سازش، کوئی ایسا طریقہ کہ مسلمانوں کے دل سے یہ بات نکال دی جائے، آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ احادیث پہ اعتراضات ہوئے، بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کیا، لیکن 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ہر مقام پہ ناکام ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی اسلام کا دشمن قرآن حکیم میں تحریف نہیں کر سکا، تبدیل نہیں کر سکا، اس لیے کہ قرآن صرف کاغذات میں نہیں ہے، صرف کتابوں میں نہیں ہے، یہ قرآن حکیم تو مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ وہ قرآن حکیم کی آیت بے شک قرآن میں بدل دی جائے، نئے قرآن شائع کر دیے جائیں، لیکن جب تک کسی قرآن کی آیت کسی حافظ کی یاد کی ہوئی آیت کے مطابق نہیں ہوگی، اسے مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ رب کائنات نے یہ قرآن حکیم کی دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان صحابہ کرام سے لی، اور ان صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا، ہمیں سمجھایا اسلام کیا ہے، نبی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، نبی کی اتباع کیسے کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ ہمیں تعلیم دی کہ اس طرح نبی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ جب نبی کا فرمان آ جائے، ہاتھ میں کھجوریں ہیں، کھا رہے ہیں، اس کو پھینک دو۔ نبی کی بات مانتے ہوئے تلوار پکڑو، جہاد کرو، کھانے پینے میں ٹائم کیوں ضائع کرنا ہے؟ جب نبی کی بات کانوں پہ آ جائے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، منہ کی جانب اٹھے ہوئے جام نیچے گر جائیں، گھر میں پڑے شراب کے مٹکے ٹوٹ جائیں، یہ ہے نبی کی اطاعت، یہ ہے دین۔ ہمیں ان صحابہ کرام نے ایسے نمونے دیے، یہ سلیقہ سکھایا کہ دین کیا ہے اور دین پہ کیسے چلنا ہے، نبی کی اطاعت کیسے کرنی ہے، نبی کے ساتھ محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کیسے کرنی۔ اگر یہ ساری باتیں دین سے نکال دی جائیں تو پھر دین باقی رہ کیا جاتا ہے، پھر ماتم ہی ماتم ہے، پھر دین کچھ نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے مقام کو، ان کے مرتبہ کو سمجھیے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ ان کے مقام تک کوئی اور امت کا فرد نہیں پہنچ سکتا، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو آنکھوں سے دیکھا ہو،
پھر اسی کیفیت پہ، اسی اسلام پہ اس کا انتقال ہوا ہو۔ اگر کوئی منافق ہے، وہ صحابی نہیں ہے، وہ زبان سے بے شک کلمہ پڑھتا ہے، نبی پر ایمان لانے کے اقرار کرتا ہے، لیکن جب دل میں ایمان نہیں ہے وہ اس شرف صحابیت کو نہیں پا سکتا، وہ صحابی نہیں ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ جائے، وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہی ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رحمت کائنات کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک لمحہ گزارا، زندگی نہیں ایک لمحہ بھی آپ کی صحبت میں گزارا، پھر اسی دین پہ قائم رہا، دین پہ اسے موت آئے، یہ صحابی ہے۔ اس سے وہ شرف، وہ مقام حاصل ہو گیا جو کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ قیامت تک جو شخص بھی چاہے مجھے شرف صحابیت مل جائے، کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ یہ اعزاز مل گیا جس کو مل گیا، اب کوئی ہزار تمنا بھی کرے، کوشش بھی کرے، اس شرف صحابیت کے اعزاز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اسی نبی کا فرمان ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اور جن کو نبی جنتی کہے، اسے کوئی بدبخت یہ کہے مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، ہم کیسے اس کی بات پہ صبر کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کبار صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ صحابہ، جن کے بارے میں آپ نے بشارت دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی بدر کی جنگ میں شریک ہوا ہے، رب نے فرما دیا ہے اے بدر والو، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ اللہ نے فرما دیا تھا کہ جو لوگ بیعت رضوان میں شامل ہوئے ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب رب کا قرآن اہل بدر کو، اہل حدیبیہ کی، ان کی مغفرت کا، ان کے ایمان کی شہادت دے رہا ہے، اب کسی کو کیا جرت کہ ان کے ایمان کے بارے میں شک کرے؟ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کیجیے۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر بھی، خاندان میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی پھر بھی بھائی رہتا ہے، ماں باپ پھر بھی ماں باپ رہتے ہیں، رشتے نہیں ٹوٹتے۔ یہ ہمارا رشتہ ہے صحابہ کے ساتھ، اس رشتے کو قائم رکھیے۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، معصوم نہیں تھے، مغفور تھے۔ سبھی صحابہ مغفور ہیں، ان کے گناہوں کو رب کائنات نے معاف کر دیا ہے، معصوم نہیں تھے، غلطی ہو سکتی تھی، غلطیاں ہوئیں، لیکن رب نے معاف کر دی۔ ہمیں اپنے بڑوں کی غلطیوں کو بیان کر کے ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی تنقید کرنا، ان کی تحقیر کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اگر ماں باپ جھگڑیں، اولاد کو حق نہیں ہے کہ ماں باپ کی ہوئی باتوں کو گھر سے باہر نکالیں، کسی کے سامنے ذکر کریں میری ماں ایسی ہے، میرا باپ ایسا ہے۔ وہ جو بات کہی باپ نے کہی، اس کی ماں کو کہی، وہ گھر کی بات ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو لڑائی کے بعد گھر سے نکال دیں کہ نہیں آپ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں۔ جس طرح حسب و نسب میں ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا ہمیں احترام کرنا پڑتا ہے، جیسے بھی جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں، یہ رشتہ ماں باپ کا ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحابہ کرام دین کے معاملہ میں ہمارے ماں باپ کی طرح ہے، ہمیں دین ان کے ذریعے پہنچا ہے، ہم نے دین ان سے لیا ہے، ان کے ذریعے لیا ہے، اس لیے اس معاملہ میں یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کی آپس میں کوئی لڑائی بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ان کے ذاتی معاملات تھے، رب تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن ہمیں ان جھگڑوں کی بنیاد پہ کسی کی تنقید کرنا، کسی پہ اعتراض کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی محبت دل میں پیدا کیجیے، ان کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، ان کی محبت نہیں ہوگی، ان کی عدالت، ان کی ثقافت پہ اعتماد نہیں ہوگا، تو پھر جو دین آپ کے پاس ہے یہ دین کچھ نہیں ہے، وہ دین انہی کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں،
बड़ों का एहतराम करना सीखें। हमसे गलतियां हो जाती हैं, बड़ों से गलतियां हो जाएं, हमारे बड़े हैं, खानदान के बड़े हैं, लेकिन किसी गलती की वजह से किसी की तहकीर करना, तजलील करना, उसकी बेइज्जती करना, ये जायज नहीं है। साहब कराम इन सबसे आला थे, सबसे अफजल थे, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है। उनकी अदालत मानेंगे तो आज हम मुसलमान हैं। इन साहबा की अदालत नहीं मानते तो जो दीन आज हमारे पास है फिर वो दीन नहीं है। अपने दीन की फिक्र कीजिए, दीनदारी की फिक्र कीजिए कि वो दीन आप तक पहुंचा है, इन साहबा के पहुंचा है। वल बला।